الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع العلماء ثم
ثم العلماء ثم الشهداء. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: یا ربی صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظاں لا الہ الا اللہ. مزاروں پہ جاتے ہیں بہرے سفارش، مزاروں پہ جاتے ہیں بہرے سفارش، جو خود مر چکے کیا سنیں گے گزارش، جو خود مر چکے کیا سنیں گے گزارش. جو محو خواب ہو چکے ہیں لحد میں، جو آرام سے سو چکے ہیں، واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارے برادر محترم مکرم محقق زمان مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اس جگہ کو ان کے قائم مقام پر کرنا، یہ میرے لیے معمولی اعزاز نہیں ہے. الحمدللہ بہت بڑا یہ اعزاز ہے، مگر علم میں، عمر میں، تقوی میں، ہر لحاظ سے وہ مجھ سے فائق اور لائق ہیں. صرف ایک خانہ پوری کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا ہوں ان کے حکم اور فرمان کے مطابق. آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ اسی توجہ کے ساتھ جیسے ان کی گفتگو سنتے ہیں، مجھے آپ لوگوں پر یہ گویا فخر ہے کہ آپ اسی نسبت کے ساتھ میری گفتگو کو بھی سنتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. کہ جب مجمع
خود خطیب کی طرف متوجہ ہو اور کچھ اس سے لینا چاہتا ہو تو اللہ پاک خود بخود اس کے ذہن و دماغ کو کھول دیتے ہیں، اور وہ باتیں جو اس مجمع کی ضرورت ہوتی ہیں یا جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے اور رحمت کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں وہی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے۔ اگر آپ بے توجہی کے ساتھ بیٹھیں گے تو مجھے کہنا کچھ نہیں آئے گا، اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے علم کے احادیث مبارکہ کے دریا ہی کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں جو تسلسل کے ساتھ میرے معلومات کے مطابق حضرت کا رمضان المبارک کے اندر اللہ کی توحید کا جو بیان ہوتا ہے وہ ایک مثالی ہوتا ہے، اور اب آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، گویا میں اسی کے ضمیمہ کے طور پر اسی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں نے اس مضمون کا انتخاب کیا ہے کہ مشرکین جو شرک کیا کرتے تھے سب سے لو درجہ ان کا یہ ہوتا تھا، اور آخری درجہ جب ان پر ادھر ادھر سے مومن مسلمانوں کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو جایا کرتی تھی تو وہ جواب کوئی نہیں دے پاتے تھے، نہ مشرک کے پاس کوئی جواب ہوتا ہی ہے۔ اللہ نے ان سب کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ ایک جگہ نہیں، قرآن میں 20 جگہ یہ لفظ موجود ہے، لیکن عام لوگ اس کا ترجمہ بڑا سرسری سا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے کمال کر دیا اور انہوں نے فرمایا اس کو کھولتے ہوئے اس جملے کو کہ جن کے معبود ہونے کے، جن کے سفارشی ہونے کے، جن کے مختار ہونے کے، جن کے حاضر و ناظر ہونے کے اور نفع اور نقصان دینے کے عقیدے رکھتے ہو، جن کے بارے میں اللہ نے ان کے اس بات پر کوئی دلیل آسمان سے نہیں اتاری۔ ما انزل اللہ بہا، بہا کا مطلب کیا ہے؟ اے بمعبودیتہا، ان کے معبود ہونے پر، ان کے نفع نقصان کے مالک ہونے پر، الہ اور معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ توحید پر سینکڑوں نہیں ہزاروں دلائل بلکہ لاکھوں دلائل موجود ہیں، لیکن شرک پر کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ تو جب ان کو پوچھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو آخری لو درجے میں وہ یہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کو اللہ تھوڑا سمجھ رہی ہیں، ہم ان کو معبود تھوڑا سمجھ رہی ہیں، عبادت کے لائق ہم ان کو نہیں سمجھتے، یہ واقعی عبادت کے لائق نہیں ہے، مختار نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، نفع نقصان ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، مگر بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری سفارش تو کر سکتے ہیں نا، ان کو کھلی اجازت ہے، ان کا اللہ کے ساتھ بڑا قرب ہے، بڑا تعلق ہے، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا، میری اور آپ کی بات کو تو وہ رد کر دیتا ہے، مگر ان بزرگوں کی بات کو ان کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے، اللہ کے معبود جو ہیں، اللہ کے پیارے، یہ اللہ سے محبت رکھتی ہیں، اللہ ان سے اپنا تعلق رکھتی ہیں، یحبونہم کحب اللہ، لہذا اللہ ان کی بات موڑتا نہیں، ہماری بات سنتا نہیں، ہماری بات کا جواب نہیں دیتا، اس واسطے ہم ان کو سفارشی سمجھ کے پکارتی ہیں، حاجت روا سمجھ کے نہیں پکارتے۔ آخری درجہ، کہیں میرے اللہ نے فرمایا ما نعبدہم، اوے ہم ان کی کوئی پوجا عبادت نہیں کرتے، مسلمانوں
مومنو موحدو، ہم پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ہم ان کی عبادت تھوڑے کرتی ہیں، ما نعبدوہم، ہم ان کی کوئی عبادت نہیں کرتے۔ پھر کیا کرتے ہو؟ آخر کچھ تو کرتے ہو، مکالہ ملتے ہو۔ کہنے لگے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کو پکارتی ہیں، بیچ میں واسطہ بناتی ہیں، وسیلہ بناتی ہیں کہ یہ اللہ کے ہم کو قریب کر دیں گے، ان کے ذریعہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ ہم سے قریب ہو جائے گا۔ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ڈبل لفظ بولا ہے، ڈبل لفظ، ایک ہے یقربونا، ایک آ گیا ہے زلفا، دونوں کے معنی قرب کے ہیں، دونوں کے معنی قرب کے ہیں کہ اللہ کے بہت نیڑے کر دیتی ہیں، بہت قریب کر دیتی ہیں۔ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو بس اس لیے ان کو پکارتے ہیں اور تو کوئی نہیں، واسطہ وسیلہ اس لیے بناتے ہیں بیچ میں، ہم ان کی کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو ذریعہ اور سفارشی اور وسیلہ بناتے ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی وہ اسی کے بارے میں ہے۔ اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ارے آج کے دن تو تم تنہا اکیلے اکیلے سارے کے سارے فردن فردن میری بارگاہ میں پیش ہو گئے ہو، ہماری ایک ہی پکار پر۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، مہطعین الی الداع، اس آواز کی طرف دوڑ کے جائیں گے، صرف چل کے نہیں جائیں گے، دوڑ کے جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام جو قرنا کے اندر نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، میدان معاشر میں کھڑے ہیں سارے کے سارے، موحدین بھی کھڑے ہیں، مومنین بھی کھڑے ہیں، مشرکین بھی کھڑے ہیں، کفار منافقین سارے کے سارے موجود ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ان سب کی موجودگی میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، آ گئے ہو آج ہمارے قابو، پہلے بھی ہمارے قابو میں تھے مگر ان کو عملی تصور نہ تھا، اب عملی پریکٹیکل طور پہ تم ہمارے قبضے میں آ گئے ہو۔ دنیا میں تھوڑا بہت اختیار تھا، کہیں نہ کہیں کھسک جاتے تھے ظاہری طور پر، جو میں نے اختیار دیا تھا اس کے بل بوتے پر، لیکن آج تو چاروں طرف سے میں نے تمہارے اسباب توڑ دیے ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، فُرَادَىٰ فرد کی جمع، فرید واحد، فرد واحد اکیلا، فُرَادَىٰ اس کی جمع۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تم سارے کے سارے اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو، حالانکہ مجمع تو لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خربوں کا مجمع ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے حساب کتاب کا اکیلے اکیلے جواب دینا ہے۔ ہاں، یہ اس کا الگ الگ ذمہ دار ہے، میں اپنے عمل ایمان کا ذمہ دار، آپ اپنے ایمان اور عمل کے ذمہ دار۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا اب تنہا آ گئے، کوئی مائی نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی تمہارا سفارشی نہیں، کوئی تمہارا پیر نہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، ایسے آ گئے کما خلقناکم اول مرہ، ننگ دھڑنگ، حدیث میں آتا ہے جرلن مرلن، جی مردا، اس طرح کے الفاظ ہیں جس کا معنی یہ بنتا ہے ننگ دھڑگ آ گئے، بے سنتے آ گئے، بے ختنے آ گئے۔ کما خلقناکم اول مرہ، ایسے تم ہمارے پاس آ گئے
نہ تن پہ کپڑا، نہ سر پہ ٹوپی، نہ پاؤں میں جوتی. ہائے ہائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ نقشہ پیش کیا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی جب سارے ننگ دھڑنگ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی، ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ کیا پوچھتی ہو، ہر ایک کو اپنے لالے پڑے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف کیا دیکھے گا؟ من نوقشا فی الحساب ہلاکا، جس کے حساب و کتاب کے اندر مناقشے کا ڈر، خطرہ، پوچھ گچھ کا، تحقیق کا، جستجو کرنے والا میرا اللہ. ہاں جی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم ترازو قائم کریں گے اور کسی کا ایک دانہ، رائی کے دانے کے برابر کا نیکی کا یا بدی کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا. اتینا بہا، ہم اس کے صاف سامنے کر دیں گے. یہ ہے اقرا کتابک، اور پڑھ لے اپنا نامہ اعمال. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. تو اپنا حساب خود بخود کر سکتا ہے، کسی سے حساب کرانے کی ضرورت نہیں. ان پڑھ ہوگا، جاہل ہوگا، عالم ہوگا، وہ اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لے گا. تبھی تو فرمایا جا رہا ہے اقرا، پڑھ. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج تو اپنا حساب خود کر سکتا ہے، ہمارے حساب و کتاب کی ضرورت بھی نہیں. تو فرمایا اللہ پاک فرمائیں گے اکیلے اکیلے آ گئے ہو، اور کتنے نے، تمہاری بیوی کہاں ہے، تمہارے باپ کدھر ہیں، تمہارے سفارشی کدھر ہیں، تمہارے دوست کہاں ہیں، چھوٹے بڑے کہاں ہیں، لے آؤ نا ان کو بھی اپنے ساتھ کہ آج تمہاری کوئی ہیلپ کریں، آ کر تمہاری کوئی مدد کریں، تعاون کریں تمہارے ساتھ. فرادا فرادا آ گئے. کما خلقناکم اول مرہ. اللہ اکبر. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. سارا کچھ چھوڑ کے آئے، ترک کر کے آئے. وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ کر آئے، مَا خَوَّلْنَاكُمْ یعنی مَا أَعْطَيْنَاكُمْ، جو ہم نے مال و دولت، جو رشتہ دار، جو برادریاں، جو تعاون کرنے والے جتھے پارٹیاں ہم نے تمہیں دنیا میں دیے تھے، وہ سارے کے سارے. ما نرا معکم شفعاء، نہ تمہارے سفارشیوں کو ہم دیکھتے ہیں، نہ تمہارے ہیلپروں کو، دوست احباب کو دیکھتے ہیں. کسی کو بھی تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ آ کر تمہاری ہیلپ اور مدد کریں. تو سفارش کدھر کریں گے؟ ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم. شفعاء جمع شفیع کی، شفیع بمعنی سفارش کرنے والا. ہم کسی سفارشی کو، یعنی شفیع من الشفعاء، اصل عبارت شفیع من الشفعاء، سفارش کرنے والوں میں سے تو کوئی ایک چھوٹا بڑا سفارشی تو نظر نہیں آتا. کہاں ہے؟ ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، کہ تمہارے اس معاملے کے اندر وہ تمہارے شریک بنیں گے، یعنی اللہ کے ساتھ وہ شریک بن کر تمہارے لیے کچھ آسانی پیدا کریں گے اور تمہاری سفارش کر کے تمہیں چھڑا لیں گے. تمہارے کسی معاملے کے اندر کوئی سفارشی آج نظر نہیں آتا. تو قرآن نے رد کیا ان کے اس آخری درجے کا. بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے اس آخری درجے کا رد کیا ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہوگی جو تم سمجھ رہے ہو. مشرکین، ارے مشرکین، اللہ تبارک و تعالی ہی کے اختیار میں ہے ساری سفارش. اللہ پاک چاہیں گے تو کسی کی سفارش قبول فرمائیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، جس کے بارے میں چاہیں گے. ہاں جی.
اور جس کو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی سفارشی بنا دیں گے. جیسے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفع الانبیاء، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء علیہ السلام بھی سفارش فرمائیں گے، ثم العلماء، پھر علماء بھی سفارش فرمائیں گے، ثم الشہداء، شہداء بھی سفارش فرمائیں گے، حافظ قرآن بھی سفارش فرمائیں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اعمال بھی سفارش کریں گے، اعمال بھی سفارش کریں گے. ہم سفارشوں کے قائل ہیں، لیکن جس سفارش کے مشرک قائل ہیں ہم اس کے انکاری ہیں. قرآن انکاری ہے، حدیث انکاری ہے، صحابہ کا عقیدہ انکاری ہے. کوئی بھی اس سفارش کا قائل نہیں جس سفارش کے وہ قائل تھے. اسی واسطے تو اللہ پاک نے فرمایا آیت الکرسی کے اندر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ارے کون ہے کون؟ اوپر نظر کرو، نیچے نظر کرو، دائیں بائیں، ہر چہار طرف دیکھو، کوئی بھی تو نظر نہیں آتا. من ذا الذی، جس پر نگاہ ٹک جائے، جس پر عقیدہ جم جائے، جس کے بارے میں یہ پوری طرح یقین ہو جائے کہ یہ میری سفارش کرے گا. من ذا الذی، ایسا کون پیدا ہوا ہے؟ ایسا ہے ہی کوئی نہ جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے الا باذنہ. اجازت والی سفارش کا ذکر ہو رہا ہے، اور اجازت کے بغیر قہری جبری محبت والی تعلق والی سفارش کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کا ایسا کسی سے تعلق نہیں کہ اس تعلق میں وارفتہ ہو جائے، اس محبت میں مجبور ہو جائے. نہ اللہ محبت میں مجبور ہوتا ہے، نہ کسی کی طاقت سے اللہ مروب ہوتا ہے. اللہ معاف کر، اللہ کو کون ہے مروب کرنے والا؟ ہاں جی، للہ امر، سارے کے سارے اختیارات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. سب قوتیں، طاقتیں، لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ. کسی کے اختیار میں قوت طاقت میں ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا سفارش کرنے تو دور کی بات ہے، وہ اپنی زبان اور لفظ بھی نہیں لا سکیں گے. لا یتکلمون، آخری پارہ سورہ نبا، آخری پارے کی پہلی سورت پڑھ لو. میرا اللہ فرما رہے ہیں لا یتکلمون، کلام بھی نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، بالکل خاموش، مور بلب. لا یتکلمون الا من اذن، مگر جس کو میرا رب اجازت دے گا. الا من اذن لہ الرحمن، یہ اجازت بھی اس کی رحمت کے صلے میں ہوگی. اس واسطے میرے اللہ نے رحمان کا لفظ استعمال کیا. الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، تے بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے گا، اجڑی پجڑی بات نہیں. وقال صوابا، میری شایان شان، قال صوابا کی تشریح کرتا ہوں. میری شایان شان، میری عظمت، میری بڑائی کو جس انداز سے میں چاہتا ہوں اس طرح بیان کرے گا. منت کرے گا، سماجت کرے گا، سجدے کرے گا، رکوع کرے گا، میری حمدیں اور ثنائیں تعریفیں کرے گا. جو میں چاہوں گا میں اس کے دل میں ڈالوں گا. وہ حمدیں ستائشیں میری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کر کے وہ پیش کرے گا، پھر بولنے کی اجازت دوں گا. اس کے بغیر بولنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ما جناس یوم القیامہ، قیامت والے دن سارے لوگ انتہا درجے کے پریشان ہوں گے، آپس میں گتھم گتھا ہوں گے. بالکل قریب قریب، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا، آپس میں مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. اتنا عرصہ ہو گیا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، كَأَلْفِ سَنَةٍ
مما تعدون، جو 1000 دن یا 1000 سال جو تم دنیا میں گنتے اور شمار کرتے ہو، ذرا تصور کرو 1000 سال کو معمولی ہے. کالف سنۃ مما تعدون وان یوما عند ربک، تیرے رب کے ہاں یہ ایک دن ہے تمہارے دنیا کے 1000 سال ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا 50,000 سنہ. تو علماء نے آپس میں تطبیق دیا ہے کہ قرآن کی آیت کے مخالف تو نہیں ہو سکتی کہ وہاں 50,000 سال کا ایک دن کہہ دیا اور یہاں 1000 سال کا ایک دن کہہ دیا. تو یہ کیا ہے؟ بظاہر تو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. فرماتے ہیں نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، کئیوں کے لیے 50,000 سال کے لیے اللہ پاک اتنا لمبا فرما دیں گے. اور ایمان کے مطابق، عمل کے مطابق جتنا کسی کا اللہ کے ساتھ عمل کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے قرب ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے وہ دن کم شمار ہوگا. تو بہرحال اتنا بڑا لمبا دن، اس کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پریشان ہوں گے تو آپس میں مشورہ کریں گے کیا کرنا چاہیے. اللہ ان کے ذہن میں اس وقت یہ مشورہ ڈالے گا، اللہ ڈالے گا، وہ سارے کا سارا ایک وفد بنائیں گے، وفد تشکیل ہو جائے گا. وہ وفد تشکیل ہو جانے کے بعد ذہن میں خیال آئے گا کہ چلو حضرت باب آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، پہلے اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان ہے اس دھرتی اور کائنات میں. اللہ نے ساری ذریت نسل انسانی کو انہی کی اولاد بنایا ہے. من ذریت آدم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. چلو جی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. مختصر کر رہا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے، بخاری کے اتنے لمبے 2 صفحات اس سے بھرے ہوئے ہیں صرف اسی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جو قیامت کے حال کے بارے میں، یہ سفارشیوں کے بارے میں ہی ہے. جو سفارشوں کے قائل ہیں نا، یہ گویا انہی کے رد کے اندر اللہ نے اتنی لمبی حدیث مبارکہ. آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، ہمارے ابا جان، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ سفارش کبرا کہلاتی ہے. کیوں؟ کہ یہ سفارش کافر، مشرک، منافقوں، مومنوں سب کے بارے میں ہوگی. صرف اتنی سی کہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو. بخشش شخص کی بات کوئی نہیں، ابھی کوئی بخشش شخص کی بات نہیں ہے. ہاں جی، اللہ کے جاہ جلال کو ذرا دیکھو، جہاں آوازیں یہ آئیں گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سارے صم بکم عمی، اور ہر ایک کی زبان پر یہ ترانہ ہوگا رب سلم نفسی رب سلم نفسی رب سلم نفسی. آدم علیہ السلام بھی یہی الفاظ فرما رہی ہیں، نوح علیہ السلام بھی یہی الفاظ فرما رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی الفاظ ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی کلیم اللہ اسی سے کلام کر رہے ہیں وہاں رب سلم نفسی رب سلم نفسی. لیکن پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زبان پر ہوگا یا رب امتی یا رب امتی. اللہ، نفسی نفسی نہیں ہوگا. نفسی نفسی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ اپنے آپ کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے. میرا پیغمبر اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کرے گا یا رب امتی یا رب یا رب امتی یا رب امتی. یہ حدیث کے لفظ ہیں، ایسے بیان نہیں کر رہا. اللہ اکبر. آپ کا جگرہ دیکھیے، امت کے ساتھ محبت دیکھیے. ایک حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اختیار دیا بین ان یدخل نصف امت الجنہ و بین الشفاعہ. اللہ نے مجھے اختیار دیا اس بات کا کہ یا تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لے، یا تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لے، یا اپنے لیے سفارش وہ قبول کر لے، اپنے لیے وہ حصہ رکھ لے کہ جس کے بارے میں ایمان والے کے بارے میں، بات تو ایمان والوں کی ہو رہی، کفار مشرکین کی نہیں ہو رہی.
کہ تو جس کے بارے میں سفارش کرے گا، جو ایمان والا بندہ ہوگا اس کے حق میں تیری سفارش قبول کروں گا۔ فخیرنی، اللہ نے مجھے اختیار دیا، بین ان یدخلا، یہ کہ داخل کرا لے، نصف امت الجنہ، اپنی نصف امت کو، آدھی امت کو جنت میں، یا پھر اس کے بعد سفارش کو اختیار کر لے، جو ان سا مرضی چاہے ان دونوں میں سے ایک اختیار میں اللہ تجھے دیتا ہوں۔ فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو پسند کیا، میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ سفارش ضرور ہوگی، میں کروں گا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے، لیکن وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ سفارش صرف اور صرف ان کے لیے ہوگی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنایا ہوگا، حاجت روا نہیں بنایا ہوگا، مشکل کشا نہیں بنایا ہوگا، کسی اور کو اختیارات نہیں سونپے ہوں گے، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا ہوگا، کسی اور کو سفارشی نہیں سمجھا ہوگا، ہاں جی، اس کے لیے تو یہ سفارش ہوگی۔ وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اٹھاؤ بخاری، مسلم، مشکات۔ گپے مارنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، لوگوں کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ گپے مارتے رہتے۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ثواب ذریعہ نہیں ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ الحمدللہ آپ نے سینکڑوں جمعات یا تقریریں میری سنی ہوں گی، جو بھی حوالہ ہوتا ہے وہ یا تو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ عالیہ اور احادیث مبارکہ میں سے پڑھ کے سناتا ہوں الحمدللہ۔ اور یہی ہماری پوری جماعت کا ترہ امتیاز ہے، ہمیں گپیں خواب نہیں آتے، قصے کہانیاں نہیں آتے، قرآن ختم ہو تو پھر اس طرف جائیں نا۔ قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے؟ تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء، عقائد کے بارے میں، خصوصاً نظریات کے بارے میں قرآن جتنی تفصیل کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں کرتی۔ اعمال کی تفصیل احادیث میں، لیکن عقیدے کی تشریح اور وضاحت قرآن میں، عقیدے کی تشریح اور وضاحت قرآن کے اندر۔ قرآن جتنا پڑھو گے اتنا تمہارا عقیدہ پختہ ہوگا، جتنا قرآن سے دور رہو گے عقیدہ کچا کچا پلا کمزور، پھر عمل کی تعمیر بھی اس کے اوپر ایسی ہی ہوگی، جی، ہبا منصورہ۔ تو فرمایا وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ دوسری حدیث میں فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی، میری سفارش جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن ہوگی، یہ میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے میرے امتی ہوں گے ان کے لیے ہوگی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو گناہگار کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے، بشرطے کہ شرک نہیں ہوگا، بد عقیدگی نہیں ہوگی، بد عملی کی وجہ سے ان کے اندر ہزاروں خرابیاں ہوں گی، میرا اللہ خود مجھے اجازت دے گا۔ فرمایا جس کے دل کے اندر جو کے برابر بھی ایمان ہے نا، جا جنت میں ان کو نکال کے لے آ۔ مثقال شعیرۃ، ایک جو کے برابر بھی اگر ایمان کسی کے اندر ہے، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں جنت سے ان کو، اپنا جہنم سے ان کو نکال کے لے آ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک طبقہ جہنم سے ایسا نکالا جائے گا کہ اللہ ان کا نام ہی جہنمیین رکھ دے، یسمون الجہنمیین۔ یہ ان کی توہین نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی رحمت کو یہ ظاہر کرنے والی جماعت ہوگی کہ یہ پہلے جہنمی تھے، اللہ نے ایسی رحمت فرمائی کہ جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر۔ اب جہنمی نہیں، پہلے جہنمی تھے، اب حضور کی سفارش سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے، مہربانی سے یہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گئے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ معذرت کریں گے، کیا الفاظ کہیں گے؟ لست لہا لست لہا، یہ حدیث کے لفظ ہیں،
لستو لہا، لستو کا معنی نہیں، لہا اس کے لائق، اس کا مستحق، اس کی اجازت مجھے نہیں ملی کہ میں یہ سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر سکوں۔ سفارش کتنی ساری کہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے، بیچارے پریشان ہیں، سفارش اتنی کرنی ہے، اس سے زائد نہیں۔ وہی لا یتکلمون، ابھی کلام کی اجازت آدم علیہ السلام کو نہیں ملے گی، اس واسطے وہ حامی نہیں بھریں گے، یہ بات نہیں کہیں گے کہ ہاں آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، بلکہ فرمائیں گے لست لہا، لست لہا، میں اس لائق نہیں، یہ میرے لیے مناسب نہیں، یہ درجہ کسی اور کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بالکل یہی لفظ، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اللہ جیسے جیسے ان کے دلوں میں بات کسی پیغمبر کے بارے میں ڈالتا چلا جائے گا، وہ اس طرح عمل کرتے چلے جائیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ وہ اللہ کے روح ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے کلمہ کن سے ان کو پیدا فرمایا، بغیر باپ کی اپنی قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ فرمائیں گے میں بھی لست لہا، اس لائق میں بھی نہیں، جاؤ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ حبیب المرسلین ان کی خدمت میں حاضر ہو، یہ بات ان کی خدمت میں پیش کرو، شاید وہ تمہارے کچھ کام آ سکیں اور تمہارا حساب و کتاب شروع ہو۔ فرمایا کہ وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، انا لہا، انا لہا، آنا میں، آنا تو جانتے ہیں آپ، لہا اس کے لیے ہوں، اللہ نے یہ عزت مجھے بخشی ہے، یہ شرف مجھے بخشا ہے، یہ اجازت مجھے دیا ہے کہ اتنی سی بات تم کہو کہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے، آنا لہا، آنا لہا۔ اللہ، لیکن کیا سفارش فوراً شروع ہو جائے گی؟ نہیں، اتنے لفظ کہنے کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اخر لہو ساجدہ، اللہ کی بارگاہ میں میں سجدے میں گر پڑوں گا۔ جو سجدے میں گرے معبود نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے سفارشیں نہیں کر سکتا، کوئی اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا، یہ تو منت ہے، یہ تو سماجت ہے، یہ تو عاجزی ہے، یہ تو بے بسی ہے، یہ تو عبادت ہے۔ عبادت نام ہی تذلل، عاجزی، خشوع اور خضوع کا ہے۔ اخر لہو ساجدہ، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑوں گا، سجدے میں۔ اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ شاید 40 سال بیت جائیں گے، 40 سال اس سجدے میں بیت جائیں گے۔ ہاں جی، بزرگوں کے اختیارات ثابت کرنے والے ذرا سوچیں، اپنے عقیدے پہ غور کریں، نظر ثانی کریں خدا کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ کو ایسی عدالت نہیں ہے، یہ دنیا کی عدالتوں پہ قیاس کر رکھا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ سرسری طور پہ پڑھ کے نہ گزر جایا کرو، جھگی ڈال کے قرآن میں سوچا بھی کرو۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کہے کہ اس کی جگہ پہ اس کو سزا نہ دو۔ دنیا میں کئی ایسے عاشق معشوق ایسے کر دیتے ہیں، ہاں جی، اپنی پرواہ جان کی نہیں کرتے، معشوق پہ قربان ہو جاتی ہیں، اس کو سزا نہ دو، مجھے دو۔ اللہ پاک فرمائیں گے جرم اس بے ایمان نے کیا ہے، اسی کو سزا ہوگی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلے کے طور پہ سزا نہیں برداشت کر سکے گا، بھگت سکے گا، اسی ہی کو جس نے شرک کیا، جس نے بدعملی کی، جس نے گناہ کیا، اسی کو جزا ملے گی، سزا ملے گی، کسی اور کو نہیں۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی سفارش اس گناہ کے بخشوانے کے لیے، معافی اور جرم کے ختم کرانے کے لیے، سزا کی معافی کے لیے، سپریم لا اوپر بیٹھا ہے، سپریم لا اللہ کی ذات وہاں موجود ہے۔ لا یؤخذ منها
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. جج بک جاتے ہیں، بکے کہ نہیں؟ کروڑوں اربوں روپے پہ، کوٹھیوں پہ، عزتوں پہ، عہدوں پہ، لیکن فرمایا لا یؤخذ منها عدل، کوئی معاوضہ بدلہ کسی سے نہیں لیا جائے گا. ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ملء الارض ذهبا، پوری زمین نیچے سے لے کر آسمان تک سارا کلابہ سونے سے بھر جائے، بالفرض کسی کے قبضے میں اتنا سونا آ جائے. ملء الارض ذهبا کا لفظ پہ سوچیں، ملا کا معنی بھرنا، زمین بھر سونا، چاندی، دنیا کی معدنیات اور سب چیزیں جو بھی عوض میں بدلے میں دی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری دے گا. ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگرچہ اس کا بھی فدیہ دے دے، اس کی معافی نہیں ہوگی. ما تقبل منہم، ما تقبل منہم، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہوگا جو بھگتنا ہوگا. سزا وہی جو میرے اللہ نے تجویز کی. لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، کہیں فرمایا لا تنفعها شفاعة، کسی کی سفارش کوئی اس کے کام نہیں آئے گی. ذاتی عمل، ذاتی عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا عمل مجھے اور آپ کو کام آئے گا، کسی کا عمل کیا ہوا بھی کام نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں عمل انہوں نے کیا بخشش ماری ہو جائے عمل انہوں نے کیا بخشش ہماری ہو جائے. واہ، کیسی گندی بات، عقل اور فکر کے بھی خلاف ہے. چہ جائے کہ قرآن سنت کی روشنی میں تو ہے ہی غلط نا، عقل کے بھی خلاف ہے، بے عقل والی بات. اس واسطے میرے بھائیوں کبھی بھی یہ نہ رہنا کہ میرا ابا نبی تھا، میرا ابا رسول تھا، میرا ابا میرا فلاں، میرا مرشد، میرا پیر، وہ فلاں فلاں بڑے بڑے فضیلت والا تھا، بڑے بڑے اس والا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے یہاں کسی کی بڑائی اور عظمت نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی. اپنے سے سب سے پیارے پیغمبر کو بھی اپنے سامنے سجدے کروا کر، اللہ سجدے کروا کر، ناک سے لکیریں کھٹوا کر، پیشانی جھکوا کر، جی پیشانی، سجدہ یہی ہوتا ہے نا کہ اور کوئی ہوتا ہے؟ میں غلط تشریح تو نہیں کر رہا. سجدہ کس پہ ہوتا ہے؟ پیشانی پہ ہوتا ہے، ناک پہ ہوتا ہے، ہاتھوں پہ ہوتا ہے، گھٹنوں پہ ہوتا ہے. کہتے ہیں فلانے نے گھٹنے ٹیک دیے. ہاں، اللہ گھٹنے ٹیکواتا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ہاتھ بھی بندواتا ہے. وہیں سے محاورات بنے ہیں کہ فلانا 10 بستہ غلام ہے. ہم 10 بستہ غلام ہیں اس سرکار عالیہ کے، اللہ کی ذات. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. لا اخر لہو ساجدہ، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑوں گا. 40 سال کا لمبا سجدہ ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالی جوش میں آئیں گے، اس کی رحمت جوش میں آئے گی. فرمایا مجھے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رفعت بلندی، ارفع اپنا سر مبارک اٹھاؤ. ارفع، بڑا لمبا سجدہ ہو گیا، بڑے تو نے زہدیاں کر لیں، بڑی میری عبادت کر لی، سجدہ کر کے تو نے مجھے خوش کر دیا. ہائے ہائے، سجدہ کر کے تو نے مجھے خوش کر دیا. اس سجدے کے اندر جو تعریفیں میں کروں گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا یحضرنی الآن یلہمنی ربی المحامد، میرا رب مجھے تعریفیں وہ الہام کرے گا اس وقت. لا یحضرنی الآن، اس وقت میرے دل و دماغ میں پیغمبر ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، قرآن نازل ہو جانے کے باوجود، احادیث مبارکہ میرے پاس ہونے کے باوجود ابھی تک لا یحضرنی الآن، وہ تعریفیں اب مجھے نہیں آتی، میرے سمجھ میں نہیں ہیں، میرے دماغ میں نہیں ہیں، میرے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہیں، خیالات اور تصورات میں بھی وہ نہیں ہیں. اس وقت میرا رب مجھے الہام کرے گا. یلہمنی ربی المحامد لا یحضرنی الآن احمدہ تلک المحامد، میں تعریفی کروں گا ان تعریفوں کے ساتھ جو رب الہام اس وقت کرے گا. یہ شاید یہ تعریفیں اس سجدے کے بعد ہوں گی. بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، یہ تعریفیں اسی سجدے کی حالت میں ہوں گی. اللہ
بعض نے کہا ہے کہ سجدے میں جیسے نماز پڑھنے کے بعد بندہ دعا کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، بعض نے یہ بھی لکھا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی اتنے بڑے سجدے کے بعد، لمبے سجدے کے بعد۔ بعض نے کہا کہ نہیں، خود اس سجدے کے اندر اللہ پاک کی اتنی تعریفیں میرا پیغمبر کرے گا، یلہمنی رب المحامد احمدہ بتلک المحامد لا یحضرنی اعلان، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، میں ان تعریفوں کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا۔ پھر حکم ہوگا ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل توتا، سل یہ سل کا لفظ بھی نفی کر رہا ہے، مانگو، مانگتا وہی ہے جو محتاج ہو، سل سوال کر، مانگ، توتا تجھے دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، سل توتا، اشفا تشفا، سفارش کر میرے حکم سے، میری اجازت سے، میری مرضی سے، مجھے سجدہ کرنے کے بعد، میری عبادت کرنے کے بعد، میری تعریفوں کے کرنے کے بعد، جو تعریفیں میں نے تجھے ابھی ابھی دی ہیں تو نے وہ کر لی ہیں، اب اسمع، قل تسمع، تو کو بات کہو تو تیری سنی جائے گی، قل تسمع، سل توتا، اشفا تشفا، ارفع راسک۔ اندازہ کرے کہ یہ شفاعت کبریٰ اس وقت اتنے تگ و دو کے بعد اللہ کے پیغمبر کو اجازت ہوگی تو عام لوگوں کو، عام پیروں کو، وڈیروں کو، نیکوں کو کہاں سفارش کی اجازت ہوگی؟ یہ تو ہم تو پنجابی چ موڈ پھڑ دیاں، اسی موڈ پھڑ دیاں، سانو پاند نہیں آؤندے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں سارے آ نہ گئے، رگڑے گئے، جتنے وڈ وڈیرے، باقی تو سب نیچے ہیں نا، میرا پیغمبر سب سے اونچا اور افضل ہے۔ جب ان کا حال یہ ہے صرف اتنی سی سفارش کے لیے کہ اللہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو، ابھی بخشش کوئی نہیں، حساب و کتاب کے شروع کے لیے اللہ پاک نے اسی کے بارے میں فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عسیٰ ان یبعثک ربک، یقیناً تیرا پروردگار تجھے اس مقام محمود پر، اس فضیلت اور عظمت والے مقام پر فائز کرے گا۔ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دعائے وسیلہ اسے کہا جاتا ہے، یہ وہ وسیلہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں، یہ وسیلہ وہ مقام اور قرب ہے جو اللہ اپنے پیغمبر کو صرف عطا کرے گا۔ اس وسیلہ کے درجے کے عطا ہونے میں میرے پیغمبر کا کوئی شریک نہیں ہو۔ تو مقام محمودہ اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، صرف اتنی سی سفارش کے لیے میرا پیغمبر اتنی تگ و دو کرے گا، اتنی تعریفیں کرے گا، اتنا لمبا سجدہ کرے گا، پھر اجازت ہوگی اتنی سی کہ ہاں اب تم سفارش کرو کہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو، تو میں ان کا حساب و کتاب شروع کرتا ہوں۔ کسی نے فارسی زبان میں ایک چند اشعار پیش کیے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر اور بیٹی ہیں، جب ان کی وفات ہوئی تو کسی شاعر نے اپنے تخیل، شاعروں کا تخیل ہی ہوتا ہے، اس تخیل کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، اس نے ایک تخیل کے انداز میں خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا اور قبر کو بظاہر خطاب کیا ہے، اے قبر تو جان دی نہیں کہ میت کس دی آئی، یعنی گویا قبر نو خطاب کر رہا ہے کہ سمجھ جا، تیرے اندر بڑی شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تیرے اندر آ رہی ہیں، ذرا سمجھ جا اور اس کے لیے خیال کرنا، اس کو کچھ نہ کہنا۔ اے قبر تو جان دی نہیں کہ میت کس دی آئی، فاطمہ بنت رسول اللہ دی حسن حسین دی مائی، حسن حسین کی مائی وہ تیرے اندر آ رہی ہے، ذرا خیال کرنا، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ قبر کیا میں سب کچھ جانا، میں تو بھولنا کائی، میں سب کچھ، کیونکہ اللہ کے حکم سے سارا کچھ، زمین بھی آپس میں بیجتی ہے، آپس میں سارا کچھ ہوتا ہے، وسیع بھی ہوتی ہے، یہ سارا اللہ۔ قبر کیا میں سب کچھ جانا، میں تو بھولنا کائی، حسب نسب دی لوڑ نہ اتھے عملہ نال رہائی۔
حسب نسب دی لوڑنا اتھے عملہ نال رہائی. باقی کس کی بات ہے بھائی؟ میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا دین خود اپنانا ہے. کسی کے دین کے، کسی کے سہارے بل بوتے پہ نہ رہیں. میرا فلانا بڑا، میرا فلانا بڑا. یہاں تو پیغمبروں کی نہیں چلتی، امام الانبیاء کی نہیں چلتی، اس کی اپنی مرضی کے مطابق. میری اور آپ کی کیا چلے گی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ لا یتکلمون. ہیں جی، اللہ پاک قرآن پاک میں لا یملکون ولا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا کہیں فرمایا، اور کہیں فرمایا ولا یملک الذین. دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ وہ اختیار نہیں رکھیں گے کہ کسی کے بارے میں قیامت والے دن سفارش کر سکیں. الا من شہد بالحق، جس نے حق کے بارے میں شہادت اور گواہی دی ہوگی، یعنی اس کا ایمان صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، عمل میں کمزوری ہوگی، اس کے بارے میں تو اجازت ہوگی. ورنہ جس نے حق کے بارے میں شہادت نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کوئی اجازت نہیں ملے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ تمام حضرات کو قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. آمین.